محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز دوستو، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور کل سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. قرآن کریم کی جو سورت میں نے پڑھی ہے، ان کی آیات میں پڑھی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں. اللہ پاک نے سارے اوقات پیدا کیے. بظاہر ہمیں ان 10 راتوں میں اور ان پہلے 10 دنوں میں اور باقی دنوں اور راتوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بعض جگہوں پر بعض جگہوں کو فضیلت عطا فرمائی. ساری دنیا کی خشکی، ساری دنیا کی جو زمین ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن ساری زمینوں میں سے مسجد کی جگہ کو اللہ پاک نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے. ساری جگہوں میں سے اللہ پاک نے مکہ کی سرزمین کو کچھ اور فضیلت عطا فرمائی ہے.
سارے مکان اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، لیکن جبل احد کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی دنوں میں سارے دن اللہ ہی نے پیدا کیے، لیکن جمعہ کے دن کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرما دی، عرفہ کے دن کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے سارے مہینے اللہ ہی نے پیدا کیے، لیکن رمضان المبارک کو اللہ پاک نے تقدس عطا فرما دیا، اس کو فضیلت عطا فرما دی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو بھی خاص فضیلت عطا فرمائی۔ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو باقی ایام کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرۂ ذی الحجہ کے دنوں میں جتنی عبادت اپنے بندے کی محبوب ہے، اتنی باقی دنوں کی عبادت محبوب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ کی عبادت اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب بندہ عشرۂ ذی الحجہ میں جتنی عبادات کرتا چلا جائے گا، وہ اللہ کا اتنا ہی مقرب بنتا چلا جائے گا۔ علماء نے ان اوقات کی قبولیت کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ بندہ دنیا میں لگ کر کے غافل ہو جاتا ہے، کاروبار میں، معاشرے میں، بیوی بچوں میں جب بندہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر غفلت آ جاتی ہے، بندہ دور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک ادارہ، ایک تنظیم یا ایک کمپنی اپنے کام کرنے والوں کو موقع بموقع سمر کیمپ لگا کر کے ورک شاپ کا وقت متعین کر کے اپنے کام کرنے والوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے تاکہ وہ لگن کے ساتھ، دل جلدی کے ساتھ اچھی طریقے سے کام کر پائے۔ ایسے ہی بندہ دنیا میں، کاروبار میں، معاشرے میں اور بیوی بچوں میں اور اپنے گھریلو جھمیلوں میں پھنس کر کے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اعمال سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بموقع کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو خاص فضیلت عطا کر کے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ تو انہی ایام میں سے یہ عشرۂ ذی الحجہ یعنی چاند کے مہینوں کا جو 12واں مہینہ ہے، اس 12ویں مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان کو اللہ پاک نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص عشرۂ ذی الحجہ کے دنوں میں سے کسی ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر کسی نے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں تاریخ تک مسلسل 9 روزے رکھ لیے تو اللہ اس کو 960 روزے رکھنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ جس نے 1 روزہ رکھا اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب، 2 رکھا اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب۔ جتنے روزے رکھے گا ان دنوں میں، ہر روزے کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان 10 راتوں کی فضیلت کے متعلق حدیث میں آیا کہ اگر ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی کوئی بندہ جان کر کے اللہ کی عبادت میں گزار دے تو اللہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیلۃ القدر جو
رمضان المبارک میں آتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عبادت کرنے پر 1000 مہینے سے زیادہ یعنی تقریباً 84 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ وہ رمضان میں کسی بھی رات میں آ سکتی ہے۔ اب اس میں سے زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ آخری 10 دنوں میں کسی ایک رات میں آتی ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، 21ویں 23ویں یا پھر 25ویں یا پھر 27ویں یا پھر 29ویں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ لیلۃ القدر جو بڑی فضیلت والی راتیں ہیں وہ اللہ پاک نے چھپا کر کے رکھی ہے بندے کو اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ پورے رمضان میں محنت کرنی پڑے گی، اگر پورا رمضان نہیں تو آخری عشرے میں، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم آخری عشرے کی 5 راتوں میں وہ محنت کرے، کوشش کرے، تقوی کرے تاکہ یہ رات مجھے نصیب ہو جائے۔ لیکن عشرائے ذی الحجہ کی 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی اگر وہ جان لے گا عبادت کرتے ہوئے تو اللہ پاک اسے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مرحمت فرما دیں گے۔ تو یہ عشرائے ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ چاند کے 12 مہینے کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ بڑے فضیلت کے دن ہیں، بڑے مقدس دن ہیں۔ اللہ پاک نے جن بندوں کو صحت میں، تندرستی میں یہ دن عطا فرمائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان ایام سے فائدہ اٹھائیں، ان کو غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر نہ نکالیں۔ چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے روزے رکھیں۔ اگر تقریب عبادات کو زیادہ نہ کر سکے تو کم سے کم اسے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان ایام میں فرائض نہ چھوٹنے پائے، نماز با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ عجیب باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کسی ایسے دوست کے ساتھ 1 سے 2 دن 3 دن گزار دیتا ہے کہ جو بیڑی کا عادی نہیں ہے لیکن بیڑی پینے والے کے ساتھ وہاں اس نے 1-2 بیڑی پلا دی تو کہہ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے عادت پڑ گئی۔ گٹکے کھانے والے کے ساتھ مل کر کے گٹکا 2-3 دن کھا لیا پھر اب چھوٹ نہیں پا رہا، مجھے عادت بن گئی۔ لیکن پورا رمضان نماز پڑھ کر کے اسی نماز کی عادت نہیں بن پاتی ہے۔ موقع بموقع اللہ پاک نے فضیلت کے ایام عطا فرمائے، ان میں وہ عبادت کرتا ہے لیکن اسے عادت نہیں ہو پاتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ ان ایام کو کثرت سے نفلی عبادات کریں، کثرت سے ذکر اور قرآن کی تلاوت کی ایام گزاریں، جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ لیکن خصوصی طور پر عشرائے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بندے کی طرف کچھ خاص احکام متوجہ ہوتے ہیں، ان کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے تو چاند کے نظر آنے سے لے کر کے قربانی کرنے تک جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ چاند نظر آ جائے
29 کا تو کل بھی ہو سکتا ہے 30 میں پڑھیں، لیکن زیادہ کبھی امکان یہ ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا، کل سے ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی، تو آج دن چھپنے سے پہلے اپنے بالوں کی اور اپنے ناخنوں کی صفائی کریں۔ اب ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تو صفائی کو پسند کرتا ہے، تو چاند دیکھ کر کے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے کیوں منع کر دیا؟ یہ تو ایک صفائی سے اور تہذیب سے تعلق رکھتی ہے بات۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے اللہ کے عاشق اللہ کے گھر کو پہنچ رہے ہیں، یوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ ایک مقناطیس ہے، اور وہ مقناطیس جس طرح اپنی چاروں طرف سے لوہے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایسے پورے عالم سے کعبہ کے اطراف سے لوگ اللہ کے عشق و محبت کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس جا کر کے جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو خاص فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ پچھلے دنوں میں اس کی خصوصی طور پر حج کے فضائل کی بیان سن چکے ہیں۔ تو حاجیوں کو احرام باندھنے کے بعد اللہ پاک نے ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ حاجی حج کا احرام باندھ کر کے جب حج کی نیت کر لے تو اب وہ بال نہیں کاٹ سکتا، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا۔ ان پابندیوں میں سے دو پابندیاں ہیں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی۔ اب جو لوگ دل میں طلب رکھتے ہیں اللہ کے گھر کی حاضری کی، لیکن حالات نے ان کو جانے نہیں دیا، چاہے وہ حالات غربت کے ہو یا کوئی اور مجبوریاں ہو کہ فارم بھرا تھا لیکن اس کی اجازت نہیں ملی، جو بھی اس کے لیے پیچھے پہنچنے پر آڑ بنی، دل میں ایک طلب رکھنے کے باوجود، شوق اور جذبہ رکھنے کے باوجود وہ اپنے ارمانوں کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اپنے دل ہی میں دفن کرتے رہ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ اپنے بندوں کو محروم نہیں فرمانا چاہتا۔ اللہ پاک نے جو حج کو نہیں جا سکے انہیں یہ حکم دے دیا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے اپنی قربانی کرنے تک آپ تھوڑی سی مشابہت حاجیوں کے ساتھ اختیار کر لیں، تاکہ جو رحمتیں حاجیوں کے اوپر اترنے والی ہیں ان رحمتوں میں سے کچھ چھینٹیں ہمارے قلوب پر بھی اتر جائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ برکاتہ بڑے لطف کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر کے آیا ہوں، میں صورت لے کر کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو بنا دے۔ رب میں حجاج کرام کے ساتھ تیرے گھر کی حاضری کو میں نہیں آ سکا، لیکن میں نے تھوڑی سی مشاورت حاجیوں کی جیسی اختیار کرنی ہے کہ اللہ تو اس کو حقیقت بنا دے، اور جو تو حجاج کرام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے ان میں سے ایک بکری ہمارے اوپر بھی برسا دے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ عمل مستحب ہے، اگر کسی نے بال ناخن کاٹ بھی لیے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔
بہتر ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے جسم کی صاف صفائی کر لیں اور پھر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ دوسرا جو حکم اس عشرے میں ہماری جو توجہ ہونا وہ یہ کہ خصوصی طور پر ان ایام میں روزے کی خاص فضیلت عالی ہے، لہذا ہم کثرت سے روزے رکھیں۔ ہر روزے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک سال کے روزوں کا اجر ملے گا، اور اسی کے ساتھ اگر کوئی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کا ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ اس کے ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اس پورے عشرے میں کوشش کریں کثرت سے روزے رکھیں۔ اگر پورے عشرے میں نہیں تو کم سے کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں۔ اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو اس ایک روزے کے بدلے میں ایک سال کے روزوں کا اجر ملے گا، اور اس کے ساتھ ایک سال جو گزر گیا ہے اس کے بھی، اور آئندہ جو ایک سال آنے والا ہے اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تیسرا حکم جو اس عشرہ میں خاص طور سے ہماری توجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریف پڑھیں۔ ابھی کافی ایام پڑے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس تکبیر تشریف کو جنہیں یاد ہے ان سے لکھوا کر کے یاد کر لیں۔ تکبیر تشریف اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریف 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی۔ مرد تو بہرحال جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو جب دوسرے پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ یاد آ جاتی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری عورتیں اس واجب سے 100% محروم ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں سے کوئی ایک گھر میں پڑھ لیتی ہوں پڑھ لیتی ہوں، مجھے اس لگتا ہے کہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ خود بھی اس کو لکھ کر کے یاد کریں اور اپنے گھر میں اپنی مسکرات کو، اپنی ماں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو، جسے ہم صرف اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر کے رکھا ہے، باورچن اور دھوبن ہم نے بنا کر کے رکھا ہے، گھر کی صاف صفائی کرنے والی بنا کر کے رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بھی دین کی فکر کریں، اسے یاد کروائیں تاکہ وہ بھی اس طریقے کو ادا کریں، اس وجوب کو ادا کریں۔ تو تکبیر تشریف 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ عورتوں کے لیے آہستہ ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے ہے۔ اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ مسجد تکبیر کی آواز سے گونج اٹھے، اور عیدگاہ کے بھی سنت طریقوں میں سے ایک طریقہ عیدگاہ کے لیے آنے کا یہ ہے، خصوصاً عید ذی الحجہ کے لیے جب آپ اپنے گھروں سے نکلے تو اس دن ہمارا محلہ تکبیر کی آوازوں سے گونج جانا چاہیے۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے ہندو بھائی اپنے مخصوص دنوں میں اپنی مخصوص عبادتوں کے لیے جب وہ پیدل یاترائیں کرتے ہیں تو راستے میں چلتے ہوئے وہ جسے بھی اپنے معبود باقی کو مانتے ہیں اس کے اتنے زور سے جیکارے لگاتے ہیں کہ شہر کو جگا لیتے ہیں، اور ایک مسلمان ایک معبود برحق کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ میں تحدیث کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اور منہ میں تعریف کرنا بھی یہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے کہتا
مزید بھائی جب اس نماز میں نہیں ہوتے ہیں تو محسوس ہو جاتا کہ نہیں اتنی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ باقی ایسے مری ہوئی آواز میں پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کو شرم آ رہی ہو، کوئی غلط بات زبان سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں تکبیر تشریق اتنی اونچی آواز سے، اتنی بلند آواز سے کہنا ہے کہ ہماری مسجد اس تکبیر کی آواز سے گونج اٹھے۔ تو یہ تین کام خصوصی طور پر آج میں نے آپ کو بیان کیے۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ ذی الحجہ کے چاند دکھنے سے لے کر کے اپنی قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ آج ہی جب سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے بالوں کی اور اپنے ناخنوں کی صاف صفائی کر لیں۔ دوسرا، کثرت سے ان دنوں میں روزے رکھیں۔ ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور کثرت سے ان 10 راتوں میں اللہ جتنی توفیق دے اتنی عبادات کے اندر گزاریں، کیونکہ ان راتوں میں ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تیسرا یہ کہ تکبیر تشریق یاد کریں خود بھی اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرائیں، اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس تکبیر کو مردوں کے لیے بلند آواز سے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، اور عورتوں کے لیے بھی بعض علماء نے واجب لکھا ہے، بعض مستحب لکھا ہے، لیکن ان کو بھی سکھانے تاکہ مستحب کے بھی، کیونکہ یہ درس اور باقی عام عبادتوں میں بھی بڑی فضیلتیں رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ اور وہ عمل جو ان ایام میں خصوصی طور پر ہوتے ہیں، جن کی ایک ہی فضیلت آپ کو تفصیل سے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سن چکے ہیں، اور حج کی فضیلت، اور ایک بڑا عمل جو ان ایام میں ہونے جا رہا ہوتا ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ بیٹا اور باپ گھر میں جتنے بھی ممبر 52 تولہ چاندی کے مالک ہیں، یا 52 تولہ چاندی کی قیمت کے مالک ہیں، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، دونوں ملا کر کے اگر اس کو بیچے تو 52 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، یعنی تقریباً 48 سے 50 ہزار روپے بنتے ہیں اس سے۔ یا کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، سب ملا کر کے 52 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، 50 ہزار کی تقریباً ملکیت بن جاتی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لہذا جوائنٹ فیملی میں رہنے والے ایک بکرا 50 ہزار کا لا کر کے کر دیں تو ایک ہی کی قربانی ہوگی، اور اگر ایک بکرا 50 ہزار کی آپ کی حیثیت لانے کی سب مل کر کے وہ 10-10 8-8 ہزار کے چھوٹے جانور لا کر کے الگ الگ کر دیتے ہیں تو سب کا وجوب ادا ہو جائے گا۔ آپ کو بڑی بھاری رقم والی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کم قیمت کی لائیے، لیکن جتنے لوگوں کے اوپر، گھر میں جتنے فردوں کے اوپر میاں بیوی کے دونوں کی الگ الگ ملکیت ہے تو دونوں پر واجب ہے، ایک کے واجب ادا کرنے سے، دوسرے ایک قربانی کرنے سے ایک کا واجب ادا ہوگا، دوسرے کا نہیں ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی بری بات ہماری یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے جیسے زندگی میں ہر ایک بات فرض ہے، ایسے قربانی کی ایک ہی بات فرض ہے، لہٰذا ہم ترتیب بنا کر کے رکھتے ہیں، پچھلے سال دادا کر لیا، پھر اس بار بیٹے کا کر لیا، پھر پوتے کا کر لیا، پھر اس کا کر لیا، بیوی کا کر لیا، پھر بہن کا کر لیا، کرتے کرتے بعد میں تو ایسا سننے میں آتا ہے کہ سب کی ہو گئی ہے، یہ آج بچہ پیدا ہوا ہے، آج اس کی طرف سے کر دو۔ قربانی ہر سال واجب ہے، لہٰذا آپ اگر ایک بھی کر رہے ہو تو کم سے کم ایک کی قربانی میں ایک قربانی کر رہے ہو وہ تو ایسے فرض کی طرف سے کرو جس کے اوپر واجب ہے، تاکہ ایک کا تو فرض ادا ہو۔ ایک بھی اس طرح کرتے ہیں نااہلی کی وجہ سے کہ اس بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور قربانی بھی ہوگی، گوشت کھا لیا لیکن واجب کسی کا ادا نہیں ہوا۔ اگر سب بکرا یا میڑا خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں تو ایک بکرا یا میڑا خرید کر کے لے آئیں، سستا خرید کر کے لے آئیں،
تاکہ جو جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بڑے جانور کے اندر حصہ لے لیں. 2,000 3,000 جتنا بھی حصہ ہے اس میں جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے حصہ لے لیں تاکہ سب کی قربانی ادا ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کو سمجھ کر کے صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اللہ کے یہاں ہماری وہ رضا کا ذریعہ اور سبب بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.